طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ اب تو ہے تو اور تو ہی تو، اب تو ہے تو اور تو۔ ماہ رمضان میں ہونے والی بابرکت اور روحانی محافل درس قرآن و سنت پر مشتمل، الحمدللہ اس کی تیسری نشست میں ہم سب کو حاضری کی سعادت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے کی برکات اور اس بابرکت مہینے کی عبادات ہم سب کے شامل حال فرمائے، اور ہم سب کو اس ماہ مقدس میں، ماہ مبارک میں اپنی رضا کی خاطر خوب خوب عبادات کرنے، نیکیاں کرنے، صدقات کرنے، نمازیں پڑھنے، قرآن پاک کی بکثرت تلاوت کرنے اور بکثرت درود پاک کے نذرانے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج کے درس کا عنوان جو ماہ رمضان سے متعلق ہے اور روزوں سے متعلق ہے، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی طرف خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے درس کا عنوان یہ ہے کہ ماہ رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم ماہ رمضان سے کیا چاہتے ہیں۔ ماہ رمضان ہم سے تقاضا کرتا ہے اور ہم بھی ماہ رمضان سے کچھ تقاضا کرتے ہیں، ماہ رمضان سے کچھ لینا چاہتے ہیں۔ ماہ رمضان اللہ کا مہمان ہے، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تقسیم کرنے والا قلم دان ہے، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حضور کی امت کو عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قاصد ہے، جو ہماری طرف اللہ کی نعمتوں کا قصد کرتے ہوئے قاصد بن کر آئے ہیں۔ سو ہم اس سے اللہ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان بھی کچھ ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا حرم ہے اور اس کی حرمت اور اس کے تقدس کا خیال کرنا وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی حرمت کا تقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی شکر گزاری اور قدردانی دراصل اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر ہے۔ عام مہینوں میں اور عام دنوں میں گناہ کرنا بھی گناہ ہے، لیکن ماہ رمضان میں گناہ کرنا یہ نہایت قبیح ہے، نہایت ناپسندیدہ ہے۔ گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو، گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے، اور یہ بالفعل ویسے ہی بری چیز ہے کہ ہم گناہ کریں، گناہ کسی بھی نوعیت کا ہو۔ مگر ماہ رمضان میں گناہ کی قباحت اور گناہ کی وجہ سے عقاب اور عتاب اور اللہ کی ناراضگی بڑھ جاتی ہے۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے
کہ اگر کوئی حرم مکہ یا حرم مدینہ کے علاوہ کہیں اور اس سے گناہ ہو تو گناہ کبھی ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر حرم مکہ یا حرم مدینہ میں گناہ کرے تو اس کے لیے کئی گنا بڑھ کر اللہ کی ناراضگی ہے۔ جیسے کہ مکہ شریف میں، حرم مکہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، یوں ہی حرم مکہ میں ایک گناہ 1,00,000 گناہوں کے برابر ہے۔ یہ حرم کا فرق ہوتا ہے، چونکہ وہ جگہ حرم والی ہے، وہ جگہ حرمت والی ہے، لہذا گناہ اور نیکی پر سزا اور جزا کا سلسلہ بھی کئی گنا بڑھ گیا۔ حرم مکہ میں ایک نیکی نہ رہی، بلکہ وہ 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور ایسے ہی حرم مکہ میں ایک گناہ نہ رہا، بلکہ وہ 1,00,000 گناہوں کے برابر ہے۔ کہ جگہ مبارک ہے، جگہ حرمت والی ہے، لہذا گناہ اور نیکی کا معیار بڑھ گیا ہے۔ بالکل ایسے ہی وقت بھی مبارک ہوتا ہے، کچھ اوقات بھی مبارک ہیں، جگہوں کے ساتھ ساتھ کچھ ساتھ ہیں، کچھ لمحات، کچھ گھڑیاں، کچھ دن، کچھ مہینے وہ بھی مبارک ہوتے ہیں۔ تو ان مبارک اوقات میں، ان مبارک لمحات میں، ان مبارک ایام میں، ان مبارک راتوں میں یا ان مبارک مہینوں میں گناہ کرنا زیادہ گراں ہوتا ہے، زیادہ قباحت ہوتی ہے۔ جیسے کہ نیکی بڑھ جاتی ہے، ایسے ہی گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس بات کو آپ اس ضمن میں سمجھیے کہ شب برات اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما برستی ہے اور مغفرت مانگنے والوں کو مغفرت دی جاتی ہے، پریشانی سے نجات طلب کرنے والوں کو عافیت دی جاتی ہے، بیماروں کو شفا عطا کی جاتی ہے، مصیبت زدوں کو عافیت عطا کی جاتی ہے، گناہ گاروں کو گناہوں کی مغفرت عطا کی جاتی ہے۔ تو پھر گناہ بھی ایسے ہی ہے، جیسے کسی نے شب برات میں کوئی گناہ کیا تو گناہ پر اللہ کی ناراضگی بھی زیادہ ہے۔ تو الحمدللہ ماہ رمضان جو 29-30 دنوں اور راتوں پر مشتمل ہے، اس کا ہر لمحہ، ہر گھڑی بابرکت ہے۔ جیسے کہ کل کے درس میں عرض کیا تھا، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، کسی لمحے بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب میں گناہ کر لوں یا گناہ کا ارادہ کر لوں کہ محرومی ہے، بد نصیبی ہے۔ اور خاص طور پر روزے کے دوران یہ اور زیادہ بابرکت وقت ہو جاتا ہے۔ روزہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے نماز شروع کی ہو۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو کسی سے بات نہیں کرتے، پہلی تکبیر اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ کچھ پیتے ہیں، نہ کسی کی طرف دیکھتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ کسی کی بات کا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ جب تک ہم سلام نہیں پھیر لیتے، ہم نماز کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے ساری توجہ نماز کی طرف رکھتے ہیں۔ ہاں، جب نماز مکمل ہو جائے پھر اپنی روزمرہ کے معمولات اور روٹین کی طرف آ جاتے ہیں، مگر نماز میں جائز نہیں کہ کوئی کھائے یا پیے، کوئی بات کرے، کوئی سلام کرے یا سلام کا جواب دے، یہ ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھے، نماز میں اجازت نہیں، اس لیے کہ نماز اللہ کا حرم ہے۔ جو نماز میں داخل ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کے حرم میں داخل ہو گیا، اس پر نماز کی حرمت کی وجہ سے کئی دیگر پابندیاں بھی لاگو ہو جاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی روزے کا معاملہ ہے۔ جب ہم روزہ شروع کرتے ہیں تو اب گناہوں کی قباحت بڑھ جاتی ہے، نیکیوں کی برکت بڑھ جاتی ہے،
جب اللہ کے فرشتے روزہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ روزہ دار اللہ کی بارگاہ میں کس خاص نگاہ رحمت میں رہ رہا ہے۔ روزہ دار اگر عبادت کرے اور پھر تھک جائے اور سو جائے تو اس کا سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ دیگر فرائض اور واجبات کا خیال رکھے، اور روزہ دار اگر سو رہا ہو تو بھی فرشتے اس کے نامہ عمل میں اجر و ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند و برتر ہو جاتا ہے، اتنا بزرگ و برتر ہو جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی منہ سے آنے والی بو بھی وہ اطیب ہو جاتی ہے، پسندیدہ ہو جاتی ہے، احب ہو جاتی ہے۔ تو اگر روزہ دار اتنے بڑے فضل و انعام کے پانے کے بعد بھی گناہ کرنا شروع ہو جائے، گناہ کے معاملے کی طرف چلا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم نے تو تجھے اتنا قریب کیا تھا، اور ہم نے تجھے اپنی بارگاہ میں اتنا شرف عطا کیا، اپنی بارگاہ میں اتنی عظمت عطا کی کہ تیرے منہ سے آنے والی بو کو بھی پسندیدہ ارشاد فرمایا، لیکن پھر بھی تو اس نعمت کی قدر نہیں کر رہا، اور اتنے بڑے انعام کا تو نے لحاظ نہیں رکھا، پاس نہیں رکھا۔ تو روزہ داروں کو چاہیے کہ روزے میں گناہوں سے پرہیز کرنے میں اور زیادہ چوکنے ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، اٹینشن ہو جائیں کہ اب ہم اللہ کے خاص فضل کے سائے میں ہیں، اب ہمیں کوئی غلطی نہیں کرنی۔ اب یہ میں نے آپ کو ایک تمہید اور ایک خلاصہ عرض کیا ہے ان احادیث طیبہ کا جو کہ اس مضمون پر مشتمل ہے۔ اب ان احادیث کی روشنی میں آپ اس بات کو سمجھیے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ اس کو نوٹ فرمائیں، اپنے ذہنوں میں محفوظ کیجیے۔ صحیح بخاری میں ہے، سنن ابی داود میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، سنن نسائی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، یعنی حدیث کی تقریباً معتبر اور بڑی مستند اتھینٹک کتابوں میں حدیث پاک ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، جس روزہ دار نے روزہ رکھا مگر جھوٹ کو نہ چھوڑا، والعمل به، اور جھوٹ پر عمل کرنا یعنی جھوٹے کردار کو نہ چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ جس روزہ دار نے روزہ رکھا مگر جھوٹ نہ چھوڑا، جھوٹے کردار کو نہ چھوڑا، اور روزے میں رہتے ہوئے بھوکا پیاسا رہا، اللہ پاک کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی اس قدر استغنا ہے، اس قدر شان بے نیازی کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس قدر شان استغنا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ شاد ہوا کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، اللہ پاک کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ استغنا فرماتا ہے کہ جس نے روزہ رکھا مگر روزے کا لحاظ نہ رکھا، پاس نہ رکھا، جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، جھوٹے کردار کو نہ چھوڑا، منافقت کو نہ چھوڑا، پھر بھی اسی طرح گناہ کرتا رہا، تو مجھے اس کے روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کی کلفت اور تکلیف برداشت کرنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور سنن نسائی کی روایت میں جہل کے لفظ اضافی ہیں کہ جس نے جھوٹی بات نہ چھوڑی، والجہل، اور جہالت آمیز رویہ نہ چھوڑا، جہالت آمیز رویہ نہ چھوڑا۔ جہالت آمیز رویہ وہ ہے
کہ روزہ رکھ کے وہ کام کرنا جو جہالت پر مشتمل ہو، یعنی ایسے لگے جیسے یہ مسلمان نہیں ہے، گالم گلوچ کرنا، دھوکہ بازی کرنا، لعن طعن کرنا، اول فول زبان سے کلمات ادا کرنا، یا اپنے بیہیویئر کے ذریعے، اپنے رویے کے ذریعے جہالت پر مشتمل چیزیں ظاہر کرنا، قول سے، عمل سے، فعل سے، کردار سے۔ ارشاد فرمائے کہ جس نے روزہ رکھا، بھوکا پیاسا رہا، مگر جھوٹ نہ چھوڑا، جہالت آمیز باتوں کو نہ چھوڑا، رویہ نہ چھوڑا، منافقت نہ چھوڑی، جھوٹا کردار نہ چھوڑا، اللہ پاک کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے، اس کی ہر عبادت اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور روزے کی میں خاص جزا دینے والا ہوں۔ ہر عبادت ہم اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے روزے کو خاص اپنے لیے ارشاد فرمایا، چونکہ اس کی نسبت بڑی ہے، اللہ پاک نے اس کو اپنی خاص نسبت عطا کی۔ انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور روزے کو خاص میرے ساتھ نسبت ہے، اور روزے کی جزا بھی میں خاص دوں گا۔ والصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، تو جب تم میں سے کوئی ایک روزے سے ہو، اسے چاہیے کہ رفث نہ کرے۔ رفث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حیا کے خلاف کوئی بات کرنا، شرم و حیا کے خلاف زبان سے کوئی کلمات ادا کرنا، حیا سوز، حیا کے خلاف۔ فلا یرفث، روزہ دار کو چاہیے کہ قول و عمل سے کسی حیا سوز معاملے کو ظاہر نہ کرے، ولا یسخب، اور شور شرابہ نہ کرے، یعنی گالم گلوچ نہ کرے، اول فول زبان سے ادا نہ کرے۔ اور اگر کوئی دوسرا اسے مجبور کرے، اسے گالم گلوچ کرے، لعن طعن کرے، تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ یہ جواباً یہ بھی ایسے ہی کرنا شروع کر دے۔ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی دوسرا اس کے ساتھ گالم گلوچ کرنا شروع کر دے، لڑائی جھگڑا شروع کر دے، تو اسے چاہیے کہ یہ کوئی جواب نہ دے، عملاً اس طرح کا کوئی جواب نہ دے، بلکہ اس سے کہہ دے انی صائم، انی صائم، میں تو روزے سے ہوں، میں تو روزہ دار ہوں، میں روزے کی حرمت کا خیال رکھوں گا، میں روزے کی حرمت کا خیال رکھوں گا، میں روزے سے ہوں، تم نہیں رکھتے تو تم جانو، میں تو روزے سے ہوں، گالم گلوچ ویسے ہی منع ہے، اور روزے میں گالم گلوچ کروں ایسا نہیں ہو سکتا، میں روزے کا خیال کروں گا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے دوران خاص طور پر گناہ سے بچنے اور خاص طور پر ان امور سے منع کیا ہے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، بڑی سنجیدگی سے اس بات کو سمجھنا اور سوچنا ہوگا کہ ہم روزہ رکھیں اور گناہوں سے باز نہ آئیں تو ایسے روزے کا فائدہ کیا ہوا، روحانی کیا فائدہ ہوا؟ وہ روحانی فائدہ جو ہمارے اخلاق پر مترتب ہوتا، وہ روحانی برکت جو ہماری زندگی کے دیگر حصوں پر مترتب ہونی چاہیے تھی، روزے کا وہ نور جو ہمیں زندگی کے دیگر حصوں میں حاصل ہونا چاہیے تھا، امور دنیا اور امور دین میں جو نعمتیں ہمیں روزے سے ملنی چاہیے تھیں،
وہ کیسے ملیں گے؟ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی چھوڑ دینے کی ایک تجربہ گاہ ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دینے کا ایک مرحلہ ہے، گناہوں سے بچنے کی ایک تجربہ گاہ ہے، کیونکہ روزے میں گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، سو اللہ پاک نے ہمیں یہ پریکٹس کروائی ہے کہ اب میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میری معاونت تمہارے ساتھ ہے، میری حمایت تمہارے ساتھ ہے، تم روزہ رکھو اور گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرو، اس تجربہ گاہ سے گزرو، اس پریکٹس سے گزرو، اس روحانی عملی تجربہ گاہ سے گزرو، تاکہ تمہیں گناہوں سے بچنا آئندہ کے لیے بھی آسان ہو جائے۔ جو روزہ رکھے اور غیبت کرے، جو روزہ رکھے اور جھوٹ بولے، جو روزہ رکھے اور حیاسوز مناظر دیکھے، جو روزہ رکھے اور تان تشنی کرے، جو روزہ رکھے اور تانہ بازی کرے، جو روزہ رکھے اور بہتان تراشی کرے، الزام تراشی کرے، جو روزہ رکھے اور دوسرے کو اذیت پہنچائے، جو روزہ رکھے اور دوسرے کو تکلیف پہنچائے، جو روزہ رکھے اور جھوٹی قسمیں کھائے، جو روزہ رکھے اور گالم گلوچ کرے، جو روزہ رکھے اور نماز چھوڑ دے، اس کے روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ جو روزہ رکھے اور ماں باپ کو اذیت دے، جو روزہ رکھے اور بہن بھائیوں کو تکلیف دے، جو روزہ رکھے اور اپنے قول اور عمل سے مسلسل گناہ کرتا رہے، اس کے روزے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ بھوکا پیاسا رہا، سوائے اس کے کہ شرعاً اس کا روزہ ہو گیا اور اس نے شام کے وقت افطار کر لیا، سوائے اس کے کہ اس نے بھوک پیاس برداشت کی، اس کو کچھ حاصل نہیں ہے۔ روحانی اثرات کے حصول کے لیے، روحانی برکات کے حصول کے لیے، روزے کا اصل نور حاصل کرنے کے لیے گناہ سے بچنا شرط ہے، ضروری ہے۔ اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی احادیث طیبہ میں یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لیس الصیام من الاکل والشرب، یہ حدیث پاک بڑی قابل توجہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ کھانے پینے سے صرف پرہیز کرنے کا نام نہیں ہے۔ لیس الصیام من الاکل والشرب، کھانے پینے سے پرہیز کرنا اور نہ کھانا پینا روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے۔ انما الصیام من اللغو والرفث، دراصل روزہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ لغو، بیہودہ، فضول باتوں اور فضول کاموں سے، اور وہ کام جو شرم و حیا کے خلاف ہیں، وہ باتیں جو شرم و حیا کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو خلاف حیا ہیں، ان کاموں سے بچنے کا نام بھی روزہ ہے۔ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ لغو اور رفث، فضول باتوں، فضول گوئی، لا یعنی گفتگو، لا یعنی کلام اور فضول کاموں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی، فَإِن سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ، اگر تمہیں کوئی گالم گلوچ کرے اور جواباً تمہیں گالم گلوچ پر مجبور کرے تو خاموش رہو۔ او جاہل علیکا، تمہارے ساتھ کوئی جہالت آمیز سلوک کرے اور تمہیں مجبور کرے کہ تم جوابی کارروائی میں اسی طرح کا جاہلانہ رویہ اختیار کرو، جہالت آمیز رویہ اختیار کرو۔ او جاہل علیکا، یہ تمہارے ساتھ
جہالت آمیز رویہ اختیار کیا گیا، فقل، تو تم جواب میں صرف اتنا کہہ دو، انی صائمن انی صائمن، میں تو روزے سے ہوں، میں تو اللہ کے حرم میں ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں، مجھے کیا ضرورت کہ میں اس رحمت سے علیحدہ ہو جاؤں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعام کی وادی میں ہوں، میں جوابی کارروائی کر کے فضل و انعام کی اس وادی سے، بابرکت خیر و برکت اور یمن والی وادی سے میں تو نہیں نکل سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، وفی روایت رب صائم حظہ من صیامہ الجوع والعطش، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی وہ سارا دن بھوکے پیاسے رہے، سمجھے کہ ہم نے روزہ رکھا، روزہ تو رکھا مگر روزے کی برکت کھو بیٹھے، روزے کی خیر و برکت کو انہوں نے کھو دیا، ضائع کر دیا، روزے کی خیر و برکت سے محروم رہے، روزے کی افادیت سے، روزے کے نور سے، روزے میں چھپے ہوئے خاص انعام سے وہ اپنے آپ کو دور کر بیٹھے، کیونکہ انہوں نے گناہ کیے، روزہ رکھا اور گناہ کیے، سو ان کے گناہ نے روزے کی برکت سے انہیں محروم کر دیا۔ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّحَرِ، بہت سے رات کو عبادت کرنے والے، رات کو نماز پڑھنے والے، رات کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو ان کی رات کی عبادت سے تھکاوٹ مشقت کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی رات بھر کھڑے رہے عبادت کے لیے، پاؤں تھک گئے، ٹانگوں میں درد ہونے لگا، مسلسل عبادت کرتے کرتے آنکھیں تھک گئیں، جسم تھک گیا، گردن میں درد ہوا، کمر درد کر رہی ہے، ساری رات عبادت کرتے رہے، تراویح پڑھی، ارشاد فرمائے کہ ان کی رات بھر کی عبادت، رات بھر کے قیام سے ان کو سوائے تھکاوٹ کے، سوائے جاگنے کے، بیدار رہنے کے، انہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ انہوں نے لغو و رفث نہ چھوڑا، انہوں نے گناہ نہ چھوڑے، گناہوں کے کام نہ چھوڑے، گناہوں کی عادت نہیں چھوڑی، تو اس وجہ سے انہیں بس یہی کچھ ملا۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، روزہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم روزے سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم جو روزے سے چاہتے ہیں وہ تو بالکل واضح ہے۔ آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ ہم نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ ہم نے روزہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ہم رمضان سے اور روزوں سے یہی چاہتے ہیں کہ رمضان ہمیں اللہ کی رضا دلوا دے، ہم اللہ کی رضا لینا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کروانا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی توجہ رحمت چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، ہم دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم روزے کے وسیلے اور صدقے سے چاہتے ہیں اور جس کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ رمضان اور روزوں سے ہم جو چاہتے ہیں وہ اللہ کا فضل ہے، انعام ہے اور رحمت ہے، مگر یہ سوچیے کہ روزہ بھی ہم سے کچھ چاہتا ہے۔ گویا کہ رمضان اور روزے نے ہم سے شرط لگا دی ہے کہ اگر تم میری بات مانو گے، جو میں چاہتا ہوں، تم جو چاہو گے وہ ہو جائے گا، اور میری شرط یہ ہے کہ تم گناہوں سے بچو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، سچی توبہ کرو، سچے دل سے اپنے ہر گناہ سے اللہ کی بارگاہ میں سچی معافی مانگو، اور پھر پورا رمضان گناہوں سے دور رہ کر، گناہوں کی دلدل سے بالکل نکل کر
نیکیوں میں گزارتے رہنا، بس میں تم سے یہی چاہتا ہوں، پھر جو تم چاہو گے وہ سب ملے گا، مگر پہلے وہ کام کرنا ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ ہر گناہ سے سچی توبہ کرو۔ کسی کی مالی حق تلفی کی ہے تو اس سے جا کر معافی مانگو کہ یہ گناہ ہے۔ کسی کے تم نے پیسے دبا لیے، کسی سے قرض لیا مگر واپس نہیں دیا، وہ مانگ مانگ کے اب خاموش ہو گیا، تھک گیا، تم دیتے ہی نہیں ہو، یہ تم نے مالی حق تلفی کی ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اگر رمضان اور روزوں سے خیر و برکت چاہتے ہو تو جا کر اس تاخیر پر اس سے معافی مانگو، اور اس کی جو اس کا حق بنتا ہے اس کو واپس کرو، اور تاخیر پر اس سے معافی چاہو کہ میں معافی چاہتا ہوں یا میں معافی مانگتی ہوں کہ اتنا عرصہ ہو گیا میں آپ کا حق نہیں دے سکا یا دے سکی، اس کی چیز اسے واپس کی جائے۔ ایسے ہی کسی کی اگر جانی یا قلبی حق تلفی کی ہو، اس کو تکلیف پہنچائی ہو تو اسے معافی مانگی جائے، کیونکہ جب تک حقوق کا معاملہ رہے گا تب تک ماہ رمضان کی فادیت و برکت نہیں ہوگی، کیونکہ حق تلفی گناہ ہے، حق تلفی گناہ ہے، اور قیامت کے دن لوگوں کے درمیان جو معاملات ہیں ان میں سب سے پہلا فیصلہ ہی اسی نوعیت کا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا مفلس وہ ہے، میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہے کہ جس نے بڑی نیکیاں کیں، بڑی عبادتیں کیں، لیکن قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کئی لوگوں کی حق تلفی کی ہوگی، کئی لوگوں کا حق کھایا ہوگا، ان کو پریشان کیا ہوگا۔ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ اب اس کے پاس آخرت میں تو کچھ ہے نہیں کہ مانگنے والوں کو دے سکے، جن کی اس نے حق تلفی کی ان کا حق واپس کر سکے۔ اب اس کی نیکیاں ہی ہیں، لہذا اس کی نیکیاں ان حقداروں کو بانٹ دی جائیں، تقسیم کر دی جائیں۔ کسی کی چوری کی، کسی کو دکھ دیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کو پریشان کیا، سو قیامت کے دن سارے حقدار جمع ہو جائیں گے اور اس کی نیکیاں ان میں اس گناہ کے بقدر تقسیم کر دی جائیں گی۔ آخر میں اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، جو نیکیوں کا اثاثہ تھا وہ تو سارا حقداروں میں بٹ گیا، تقسیم ہو گیا۔ ارشاد ہوگا کہ اسے اب جہنم میں پھینک دو۔ ارشاد فرمائے کہ میری امت کا مفلس یہ ہوگا کہ نیکیاں کمائیں مگر ساتھ میں گناہ بھی کیے، اور جن کے گناہ کیے یعنی جن کے حق کھائے، دنیا میں ان سے معافی نہیں مانگی، دنیا میں ان کو واپس نہیں کیے، تو آخرت ہے، وہاں تو حساب ہونا ہے، وہاں تو حساب ہونا ہے اور ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا کہ وہ گناہوں سے نہیں بچتے، بہت سے رات کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ بس جسمانی تھکاوٹ ہی حاصل کرتے ہیں، یہ جاگتے رہتے ہیں، باقی برکت نہیں ملتی۔ تو محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، آج کے درس میں آپ یہ سمجھنے کی اور اس بات کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش فرمائیں کہ ماہ رمضان اس مقدس مہینے کی خیر و برکت، اور بالخصوص روزے کی خیر و برکت تبھی ملے گی جب ہم سنجیدگی کے ساتھ سوچیں کہ ہم کہاں غلطیاں کر رہے ہیں، ہم سے کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ان جگہوں کو آپ سوچیں، ان باتوں کو سوچیں، تو آپ کو بہت سی اپنی غلطیاں سامنے دکھائی دیں گی، کیونکہ کبھی ہم نے سوچا نہیں ہوتا اپنی غلطیوں کے بارے میں، ہم بس اپنی اچھائیاں ہی سوچتے ہیں کہ میں اتنا اچھا ہوں، میں اتنا اچھا ہوں، میں نے یہ اچھائی کی، میں نے وہ اچھائی کی۔ اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس کائنات میں سب سے بڑے اچھے ہم ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی غلطیوں کی طرف دیکھنا شروع کریں کہ ہم غلط کہاں کہاں ہیں، تو ہمیں اپنی ان اچھائیوں سے زیادہ ہماری غلطیاں نظر آئیں گی۔ ہم اپنے آپ کو جتنا اچھا سمجھ رہے ہیں، شاید کہ ہم اپنے آپ کو اتنا ہی زیادہ برا سمجھنے لگیں۔ تو جہاں جہاں برائی ہمیں اپنی ذات میں دکھے،
تو بڑی حکمت عملی کے ساتھ اپنی وہ تمام برائیاں اپنی ذات سے نکالیں، اور بالخصوص اس ماہ رمضان میں اپنے گناہوں کو پہچان کر ان سے دوری اختیار کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آپ اس کا یقین، آپ اس کا احساس اور ادراک نہیں کر سکتے کہ ماہ رمضان میں گناہوں سے کنارہ کشی کتنی آسان ہو جاتی ہے، بہت آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن پہلے ہم یہ تو سمجھیں کہ ہم غلط ہیں۔ جب تک کسی شخص کو غلطی کا احساس نہیں ہوتا، کبھی بھی وہ اس غلط سے دور نہیں ہو سکتا۔ احساس پہلے ہے، تو پہلے ہم اپنی غلطیوں کو ٹٹولیں، جانچ پڑتال کریں، اور جن جن غلطیوں کا ہمیں احساس ہو، ماہ رمضان کی خیر و برکت کو شاندار موقع سمجھتے ہوئے اپنے ان گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکیں، اپنے کردار سے بالکل علیحدہ کر دیں، اپنے اخلاق سے، اپنے چال چلن سے ان تمام خرابیوں کو اٹھا کر پرے دور پھینک دیں اور نیکیوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیں۔ بس یہ ماہ رمضان ہم سے چاہتا ہے، اس پر ہمیں پھر اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمت ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، ہم سب کو شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، مفسدوں کے فساد سے، ظالم کے ظلم سے، مفتنوں کے فتنے سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، محتاجوں کی محتاجیاں دور فرما دے، معذوروں کی معذوریاں دور فرما دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، اس ماہ عظیم، ماہ مبارک، ماہ عزت و کرامت کا صدقہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے، اے کریم، اے جواد۔ یا الہ العالمین، یا رب العرش العظیم، یا رب العرش الکریم، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔